أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر وہی طالوت اور جالوت کا واقعے کا آخری پس منظر ہے، آخری جو جھلکیاں جس کو کہہ لو کہ وہ ہیں، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے کون تھے، وہ کس طرح انہوں نے جالوت کو مارا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کون کون سی نعمتوں سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نبی کس طرح بنایا۔ یہ ساری کے ساری چیزیں سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ نے ذکر فرمائی ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ دعا ذکر کی ہے، چونکہ پہلے دونوں درس کے اندر گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی دو بڑی نافرمانیاں کی تھیں، دو بڑی نافرمانیاں کی تھی۔ پہلی نافرمانی تو اس وقت کی جب یوشع علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو جو ہے وہ بادشاہ بنایا، اس کی بادشاہت سے انہوں نے انکار کیا۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے طالوت کے پاس آیا، یا جیسے بھی روایات ملتی ہے جو گائے ہے وہ لے کر آئی، یا جس طرح بھی طالوت جو ہے وہ طالوت کے پاس تابوت سکینہ آیا، تو پھر انہوں نے طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کیا۔ پہلی نافرمانی تو یہ کی، اور اس کے فقر کی وجہ سے بھی، غربت کی وجہ سے بھی اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اور دوسری نافرمانی بنی اسرائیل کی سب سے بڑی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ نہر سے پانی نہیں پینا۔ چلو بھر اگر پانی پی لو تو اس کا تو خیر ہے، لیکن اگر تم پیٹ بھر کر پانی پیو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے بن جاؤ گے۔ اور پھر یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم ہی ان کے اوپر بوجھل کر دیے، جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا اور کیا کہنے لگے، تو ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے، یہ تو بڑی طاقتور قوم ہے، اور یہ تو جسامت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے، اور ان کی تو تعداد بھی بہت بڑی ہے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، آپ خود ہی جا کر ان سے لڑ لیں۔ یہ دوسری بڑی نافرمانی جو ہے وہ بنی اسرائیل نے کی تھی۔ اب اس کے بعد جب اکثر لوگوں نے پانی پی لیا تھا اور ان کا جسم ہی ان کے اوپر بوجھل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جہاد نہیں کر سکتے تھے، اب چند گنے چنے جو ہے ٹڈی دل لشکر جو ہے وہ ان کے پاس باقی بچا، ان کو لے کر اب وہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ طالوت جو ہے وہ جہاد کے لیے جا رہا ہے، لڑائی کرنے کے لیے جا رہا ہے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ۔ اور اسی دوران طالوت نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ جو بھی جالوت کو مارے گا اور میں اس کو اپنی بیٹی سے اس کی شادی بھی کراؤں گا، اور بادشاہت میں سے بھی بڑا حصہ جو ہے وہ اس کو دوں گا، یہ اعلان بھی کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دعائیں مانگی، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، جو قرآن پاک کے اندر ذکر ہے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، تو سب سے پہلی دعا کون سی مانگی؟ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کے سامنے تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کہاں غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور کہاں کافروں کی تعداد، اور دوسرے لشکر اٹھا کر دیکھ لو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے خلاف جو لشکر بھیجا تھا، رومیوں کی کتنی بڑی تعداد تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ یہ کس چیز کی طاقت ہے؟
ایمان کی طاقت ہے۔ اللہ کے سامنے تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ غزوہ حنین کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہے بالکل، کہ کس طرح مسلمانوں نے شروع کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑی تعداد کے اندر سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا معاملات ان کے ساتھ پیش فرمائے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے فتح سے ہمکنار ہوئے تھے، یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مدد و نصرت آتی ہے۔ تو یہاں اب یہ ٹڈی دل جو لشکر بچا تھا، انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس میں مجھے بھی تعلیم ہے، آپ کو بھی تعلیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کو تعلیم ہے کہ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، تم کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاؤ یا تمہیں کوئی بھی مصیبت آن پہنچے تو کیا کرنا ہے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ انہوں نے دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں صبر عطا فرما، اور کافروں پر ہماری مدد فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، فتح یابی عطا فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، فہزم فوراً اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو فوراً قبول کیا، اخلاص کے ساتھ دعا کی اور اللہ کے حکم کو پورا کیا، اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہے۔ یہاں ساری تعلیم ہمیں مل رہی ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز رہیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر اگر دعا مانگے تو وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ تو بنی اسرائیل ہے، یہ تو بنی اسرائیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو کہیں زیادہ اللہ کی محبوب ہے، کہیں زیادہ اللہ کی محبوب ہے۔ تو ہم کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں کے دلدل میں اپنے آپ کو چھوڑا ہوا ہے اور نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کیوں نکلنے کی کوشش نہیں کرتے؟ ہم کیوں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور کیوں اللہ کو راضی نہیں کرتے؟ اور یہاں دیکھو تو صحیح، بنی اسرائیل نے ایک دعا مانگی، فہزموہم باذن اللہ، میرا اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے فوراً انہیں فتح سے ہمکنار کیا، فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ کس کو؟ جالوت کو قتل کیا۔ کس کو؟ جالوت کو۔ پتھر کسی چیز کے اندر جو پھینکنے والا تھا، اس میں بڑا سارا پتھر پھینک کر حضرت داؤد علیہ السلام نے مارا، اور اسی سے جالوت جو ہے وہ مر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی عطا فرمائی، اور بہت ساری روایات کے اندر یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بعد میں نبوت بھی عطا فرمائی۔ وعلمہ مما یشاء، اور جس چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے چاہا حضرت داؤد علیہ السلام کو عنایت فرمایا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ اس طرح جو بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں زمین کے اندر، جو فساد پیدا کرنے والے ہیں زمین کے اندر، بعض کے ذریعے سے ان بعض پر غالب نہ کریں تو کیا ہوگا؟ لفسدت الارض، زمین کے اندر سارا کا سارا فساد ہی برپا ہو جائے گا، بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فضل والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات فضل والی ہے تمام جہانوں پر۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے محمد، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو آپ کے اوپر بیان کی جا رہی ہیں، یہ ساری کی ساری برحق ہیں، سچی ہیں، اس میں سے کوئی بھی جھوٹی نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بھی نبیوں میں سے بھیجے گئے ہو، بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو، اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔
تو اس واقعے کے اندر ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، بہت ساری تعلیمات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن سے حقیقی محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھیوں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، اس کو سمجھو، اس سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہمیں سرخرو فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔